قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سلامات. طبیعت کو سن کر جو آپ کے چہروں پہ لگے کھینچ گئی ہے یہ مجھے زیادہ بیمار کریں گی. چہرے ٹھیک رکھیے. جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. مل کے نعرہ حیدری. تبرکن سورہ 3 کے ابتدائیے سے آغاز کر رہا ہوں. ارشاد ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 3 کی قسم. 3 کی نہیں. 3 کی نہیں. تین غنانا یہ 3 کی قسم. زیتون کی قسم. نورانی طور کی قسم. اور اس بلد امین کی قسم. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ظاہر بینوں نے 3 کا ترجمہ انجیر لکھا اور زیتون جس کا تیل بازاروں میں بکتا ہے وہ زیتون لکھا. طور سینین سے پہاڑ لکھا اور بلد امین سے مراد مکہ لکھا. یہ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے قرآن مولویوں سے پوچھا. لیکن جب مولا سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ درختوں کی قسم کھا رہا ہے, جھاڑیوں کی. پہلے اگر تھکن نہیں ہے تھکے ہوئے ہو گئے تم بھی, مگر میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, مگر میری نیت میں تھکن نہیں ہے. ہاں بے شک تھوڑا سن لینا مگر ستھرا. جو اللہ خود جھاڑیوں کی قسم کھائے وہ پیپل پوجنے والے ہندو کو سزا کیسے دے گا بھائی؟ خود اللہ کے درختوں کی قسم کھائے اور اگر کوئی اسے پوچھ لے تو پھر وہ مجرم کیسا؟ یہ ہے نتیجہ مولوی سے قرآن پوچھنے کا. اور قرآن کی تفسیر جب مولائے ششم سے پوچھی گئی تو بتائیں انہوں نے کیا کہا؟ سر اٹھاؤ, میں تمیز ختم کرنے لگا ہوں. میں انہوں نے فرمایا یہ جھاڑیوں کی درختوں کی قسمیں نہیں, التین الحسن والزیتون الحسین. وطور سینین امیر المومنین والبلد الامین رسول اللہ. فرمایا 3 حسن ہے, زیتون حسین, نورانی طور خیبر شکن, بلد امین رسول خدا. حضیر بھائی آج کے بعد جب کوئی حلالی قرآن پڑھے میں حجت تمام کرنے لگا ہوں. سر پکا ہے تو بے شک نہ کرنا,
سب کے ساتھ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جو علی کی مار برداشت کر سکتا ہے وہ بے شک ایسا نہ کرے، اور جس سے خیبر شکن کی مار نہیں سہی جاتی اس پہ واجب ہے کہ وہ ایسا کرے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرے اور سورہ 3 سے گزرے زبان ایسے پڑھے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، دل تفسیر کرے حسن کی قسم، حسین کی قسم، علی کی قسم، محمد کی قسم۔ مجلس مولا حسن کے نام کی ہے، اس لیے جتنے لمحے میری طبیعت اجازت دیتی ہے حق بھی یہی ہے، میرے معمولات اور روایات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کی مجلس ذکر اسی کا۔ ہاں سر اٹھانا، میرے بھائی وہاں پر سنا مولا حسن کا ذکر، وہاں کا کوئی لفظ یہاں دو راؤنڈ تک کھڑے ہو جائیں گے کہ سنائی ہوئی پھر سنا رہے ہو، سر اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ چلو میرا بھی امتحان ہے تمہارا بھی، اور یہی سے میں نے پھر شاید متعین کرنا ہے کہ کتنی دیر پڑھنا ہے مجھے اور کیا کہنا ہے۔ ایک عالم ربانی خراج عقیدت پیش کر رہا ہے تیرے مولا حسن کو، ویسے تو اس میں اشرا پڑھا جا سکتا ہے 2-3 جملے ہی، لیکن کیا کیا ہے اس میں، خدا سے کہہ رہا ہے وہ، اللہم صلی وسلم علی جسد رسول اللہ و روح مشیت اللہ و نافذ امر اللہ و مظہر سلطان اللہ، اللہم صلی علی عینہ التی تلوحظ اللوح المکنون و شفتین اللتین تفسرون کن فیکون و یدہ التی تشتر مع القلم والنور۔ اگر سمجھ لیا اور ظرف بھی نہ اچھلا تو پھر رات کو خوابوں میں جنت نظر آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ فرمایا اے اللہ درود بھیج، سلام بھیج، کس پر؟ رسول کے بدن پر۔ نعرہ نہ لگانا، میں اپنی مبدت کی تپش کے سہارے پڑھ رہا ہوں اور تمہارے یہ ٹوٹے پھوٹے نعرے مجھے ممبر چھوڑنے میں مجبور کر دیں گے، بس سن سکتے ہو سنو، خریداروں کا نقصان نہ کرو، کیونکہ رسول نے آگے جی خود فرمایا ہے۔ کسی نے حسن کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، فرمایا یہ میرا بدن ہے۔ جب تک تمہاری طبیعت ہے، پہلا جملہ تم نے وصول کر لیا، رسول نے کہا یہ حسن بدن ہے میرا۔ سردار شیخ کا ایک فکرہ کہوں، میں نے اللہ سے پوچھا یہ رسول کون ہے، اس نے کہا یہ میرا بدن ہے۔
قسم میری آدھی تھکن تم نے اتار دی. اور اگر صبح سے سفر کر رہا ہوں مجلس پڑھ رہا ہوں بالکل ٹوٹ پھوٹ چکا تھا. ادھر مانو تم تو نہیں تھکے ہوئے ہو. اگر تھک بھی جانا تو ظاہر نہ ہونے دینا. چند لمحے کیا کہا اللہ نے؟ یہ میرا بدن ہے. اگلا جملہ بھی کہہ دوں آگے جی کہہ دوں پیچھے والوں ڈھیلا ڈھیلا کہہ رہے ہو کہہ دوں. جس وقت آگا جی اللہ نے یہ کہا کہ میرا حبیب میرا بدن میری روح سن رہی تھی. میں نے شاید خان سے پوچھ لیا کیونکہ جس کے دل میں علی بستا ہو وہ ہر جگہ علی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے کہا پالنے والے تیرا حبیب تو ہو گیا تیرا بدن اور مولا کہا ہزیان نہ بک علی میری روح ہے. بیٹے اس میں ایک نعرہ اور شامل کیا کرو. جب کہتے ہو نا کوثر پہ ملیں گے اور پھر کہتے ہو وہاں جام چلیں گے آگے میری طرف سے کہا کرو کچھ لوگ جلیں گے. اللہ کا بدن رسول کا بدن تیرا مولا حسن یعنی توحید کے بدن کا بدن. رسول کے بدن پر درود و سلام بھیج. وہ روح ہے مشیت اللہ اپنی مشیت کی روح پر سلام بھیج. وَالنَّافِذِ امر اللہ کے امر کے نافذ پہ سلام بھیج. نافذ کرنے والا تو سمجھتے ہو نا امر اللہ کا نافذ کرنے والے یہ. وَمُظْهِرِ سلطان اللہ کے اقتدار کے مظہر پہ سلام بھیج. نہیں ہو سکتا ہے کہ اکثریت کے سروں سے گزر گیا ہو. اگر کسی کی نظر میں وہ پیکر ہے تو یقیناً وہ رائے کے داد ہے میری طرف سے بھی. کیا مطلب؟ اللہ کے اقتدار پر. اللہ کا اقتدار کیا ہے؟ اللہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو دعائیں نہیں مانگتا. وہ تیاری نہیں کرتا, وہ آمادگی نہیں, اس بے بدن کے لبوں سے جو ادا ہو جائے وہ ہو جاتا ہے. اس ہو جانے کے اقتدار کے مظہر کا نام ہے حسن.
نہیں اشرف زر خان میرے سامعین شاید بھول رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب دربار شام تھا، حسن اپنے آپ بتا رہا تھا، کسی کم وقت نے اٹھ کے اعتراض کیا، نہ حسن نے مصلی بچھایا، نہ تو گانا پڑھا، نہ دعا کے ہاتھ اٹھائے، نہ حکم دیا کہ تو ایسا ہو جا، بس حسن کے منہ سے نکلا اما تستعین ان تقعد بین الرجال، تجھے مردوں کے ہجوم میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ امراتن عورت ہو جا، حالانکہ شاید میں یہ بھی کہتے تو بہت بڑی بات تھی یہ، لیکن میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت ہو جا، مرد سے کہا، مردوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئی ہو، تجھے حیا نہیں آئی؟ آگا جی یہاں ایک اور فیصلہ بھی کر دیا علی کے ولی عہد نے کہ ہمارے خاندان کو کبھی مرد نہیں بھونکا، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس سے زیادہ میں ممبر پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر حسن سے عقیدت ہے تمہیں، آج کے بعد جو بھی ان کے بارے میں بک رہا ہو، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، عالم ہو یا جاہل، سمجھ لینا لگتا مرد ہے نہیں۔ اللہ کے اقتدار کے مظہر پر سلام۔ تین کے تین فکرے ہیں، یہ اگر تم لوگوں نے سن لیے، لکھ لیے، برداشت کر لیے، سمجھ لیے، پھر پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، وہ تم طلب کوئی نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے فضائل کی برداشت کے لیے جتنا ظرف میں وسعت ہوتی ہے اتنا ہی ادھر سے عطا ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پہلے تو آگے جی میرے مولا کہ ان خطابات کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہا، پھر اس نے میرے مولا کے 3 اعضاء پہ درود پڑھا، شاید آنکھ پہ، علی صاحب نے سمجھ کر کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں شاید پاک میرے مولا کی آنکھ میں درود پڑا، میرے مولا کے لبوں پہ درود پڑا، اور میرے مولا کے ہاتھ پر درود پڑا۔ لیکن سننا یہ ہے کہ ہر عضو کے ساتھ کس صفت کو وابستہ کر کے درود پڑا۔ کہہ رہے اللہم صلی علی عین التی تلوحظ اللوح المکنون، پڑھنے والے حسن کی اس آنکھ پہ درود بھیج جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا ملاحظہ کرتی ہے۔
اور یہ تو میں تمہیں بتاتا ہی رہتا ہوں اچھا چلو میرے بیٹے نے کہا تو میں پھر پوری بات ہی بتا دیتا ہوں. 2 سال کا ہے حسن. کتنا؟ ایسے محفل جمی ہوئی ہے بلا تشبیہ, رسول ممبر پہ ہے, ہر کوئی رسول کی تقریر توجہ سے سن رہا ہے, حسن اوپر دیکھ رہا ہے. آگا جی, جہاں ظرف والے ہوتے ہیں وہاں کم ظرف بھی تو ہوتے ہیں نا. کسی کم ظرف نے حسن کو کوہنی ماری. یہ کیا بچپنا ہے, نانا کی تقریر سنو. حسن نے تو اسے جواب کے لائق نہیں سمجھا. لیکن چونکہ رسول کی ڈیوٹی اور ہے, رسول نے اس کم ظرف سے کہا ما فضل اللہ فاق, جب بیٹھ اللہ تیرے منہ کو توڑے. اما تعلم ان الحسن یلاحظ اللوح المحفوظ, کیا تجھے پتا نہیں میرا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے. ہاں, اور یہاں علی سر مطالعہ نہیں کہا رسول نے, کبھی ملاحظہ نہیں, ملاحظہ مطالعہ نہیں. مطالعہ اور ملاحظہ کا فرق جانتے ہو؟ میرا استاد, میرا والد مجھے کتاب دے کے یہ کہہ سکتا ہے بیٹا یہ کتاب لو, اس کا مطالعہ کرو, مطلب ہے اپنا علم بڑھاؤ. آپ کے رضا کوئی کتاب لکھتا ہے, وہ میری خدمت لاتا کہ بلا میں نے ایک کتاب لکھی, ذرا ملاحظہ کیجیے. اب اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا شہر میں, علی والوں سے کتاب ہے میرا یہ سوچنے والوں سے سر اٹھاؤ. مطالعہ ہوتا ہے علم بڑھانے کے لیے, اور ملاحظہ کہ دیکھیے میں نے صحیح لکھی. اگر اس میں زید بھائی میرے پاس اختیار ہے نا, ترمیم کا بھی تنسیخ کا بھی, یہی کچھ بڑھا دوں کچھ کاٹ دوں. لوح محفوظ پر صبح ازل سے شام ابد تک کی تقدیر لکھی ہے, واقعات لکھے ہیں, لکھنے والا قلم اعلیٰ ہے نا. اب یا میں نیچے اتر جاؤں گا یا پھر واپس آؤں گا. تولوگے حسن کو جو 2 سال کی عمر میں لوح و قلم کی غلطیاں نکالے, وہ جوانی میں کیا ہوگا؟